اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بزرگ کچھ فضائل بیان فرما رہے تھے اور اس کی محفل میں گزرتے ہوئے ایک یہودی لڑکی بھی کھڑی ہو گئی اور وہ بھی وہ فضائل سننے لگی۔ جب اس بزرگ نے بسم اللہ شریف کے فضائل بتایا تو وہ یہودی لڑکی سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی وقت سے اس لڑکی کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد جاری ہو گیا۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے وہ لڑکی بسم اللہ کا ذکر جاری رکھتی۔ لڑکی کے ماں باپ اس سے بہت زیادہ ناراض رہنے لگے اور اس کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ ایک تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، دوسرا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب اس کی زبان پر بسم اللہ کا ورد جاری نہ رہتا ہو۔ اس کے والدین اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طرح لڑکی پر الزام عائد کر کے اس کو قتل کروا دیا جائے۔ چنانچہ لڑکی کا باپ اس وقت کے بادشاہ وقت کا وزیر تھا۔ اس نے ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو کہ اسی کے پاس ہوتی تھی اپنی لڑکی کے سپرد کر دی۔ لڑکی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں رکھ لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا کے اندر پھینک دی۔ ایک مچھلی نے وہ انگوٹھی نگل لی۔ جب صبح کا وقت ہوا تو ماہی گیروں نے مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے اسی دریا کے اندر جال کو ڈالا۔ اتفاق سے وہی مچھلی جس نے وہ انگوٹھی نگلی تھی جال کے اندر پھنس گئی۔ شکاری نے وہ مچھلی لا کر وزیر صاحب کے نظر پیش کر دی اور وزیر صاحب نے مچھلی اپنی لڑکی کو پکانے کے لیے دے دی۔ لڑکی نے بسم اللہ پڑھ کر مچھلی لی اور بسم اللہ پڑھ کر اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ جب لڑکی نے اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ انگوٹھی جو کہ اس کے والد نے اس کو دی تھی مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نکلی۔ اس نے دوبارہ سے بسم اللہ شریف پڑھی اور پڑھ کر وہ انگوٹھی اپنی جیب کے اندر رکھ لی اور حسب معمول اپنے کام میں لگ گئی اور مچھلی کو پکا کر اپنے والد کے آگے رکھ دیا۔ اس کا والد کھانا کھانے کے بعد جب دربار کا وقت آیا تو لڑکی کے پاس آیا اور آ کر اپنی ہی لڑکی سے وہ انگوٹھی طلب کی جو کہ ایک دن پہلے اس نے اسے پکڑائی تھی۔ اب اس نوجوان دوشیزہ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور انگوٹھی نکال کر اپنے والد کو دے دی۔ اس کا والد یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی اس کے لیے حیرانی کی بات یہ تھی کہ لڑکی کے قتل کا منصوبہ جو کہ اس نے بنایا تھا وہ دھرے کا دھرا رہ گیا اور اللہ عز و جل نے اس لڑکی کو قتل سے محفوظ رکھا اور بسم اللہ کی برکت سے ایک تو لڑکی کو ایمان نصیب ہوا اور دوسرا وہ لڑکی اپنے والد کی اور دوسرے لوگوں کی سازشوں سے بھی محفوظ رہی اور ہر طرح کی ایذا رسانی سے بچ گئی۔ تو دیکھا دوستو کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی کتنی ہی برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ ایک شخص نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس شخص کی بخشش ہو گئی۔ اس لیے ہمیں ہر وقت باوضو بھی رہنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔